مفتی سعید صاحب نے جو واقعہ سنایا، کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتے تھے. کتنی؟ کیا شان ہوگی حضرت عمر کی، کیا شان ہوگی. آپ کو معلوم ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایسا گلی میں نکلتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں رات کو چوراہے پہ جوان لوگ بیٹھتے، ایوب بیٹھتے وہ توے پر، کافی پر، آملیٹ پر، دیکھا ہوگا نا ہمارے سب جوان بیٹھتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کوئی مولانا آئے اور مولانا گئے، کوئی مولانا آئے اور کوئی مولانا گئے، بلکہ کبھی کبھی میرے جیسا مولانا بھی وہاں بیٹھا ہوتا ہے، تو کیا مولانا آئے اور کیا مولانا گئے. لیکن معاملہ ایسا ہے کہ حضرت عمر جب نکلتے تھے، کسی چوراہے پر بڑے بڑے مرد بیٹھے ہو یا جوان بیٹھے ہو، حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ حضرت عمر کو دیکھ کر آپس میں کہتے تھے امیر المومنین آئے، امیر المومنین آئے، بھاگو بھاگو بھاگو. حالانکہ وہ بیٹھ کر قرآن کا مذاکرہ کر رہے، حدیث کا مذاکرہ کر رہے، ہماری طرح دنیا کی باتیں نہیں کرے، لیکن حضرت عمر کے چہرے کا رعب اور دبدبہ ایسا تھا. آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ کیا ہوا، یعنی میں حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ بتاتا ہوں. ایک مرتبہ سب جوان جمع تھے، بولو سب جوان چوراہے پر جمع تھے. ان میں حضرت حسین بھی بیٹھے تھے، میدان کربلا میں جو شہید ہوئے، کون؟ وہ بھی بیٹھے تھے. حالانکہ عمر میں کم تھے، دوسرے سب بڑے بڑے جوان. اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری شان کے ساتھ نکلے. حضرت عمر کا جو لباس تھا، جو امامہ تھا، جو پگڑی تھی، وہ پہن کر اور وہ جتنے جوانوں نے دیکھا کہ امیر المومنین عمر، امیر المومنین عمر، سب بھاگ گئے. حضرت حسین اکیلے بیٹھے رہے. بولو حضرت حسین، حالانکہ عمر میں وہ جوانوں سے. تو حضرت عمر آئے، السلام علیکم. حضرت حسین نے کہا وعلیکم السلام. حضرت عمر نے کہا سب بھاگ گئے نا مجھے دیکھ کر، میرا رعب اور دبدبہ دیکھ کر، تم بیٹھے ہو، تم کو میرا رعب اور دبدبہ سمجھ میں نہیں آیا. تو حضرت حسین نے کیا کہا معلوم؟ حضرت حسین بھی حسین تھے، کربلا کے میدان میں ایسے تھوڑی شہید ہوئے. کیا جواب دیا معلوم ہے؟ ہاں وہ سب بھاگ گئے کیونکہ بے شک آپ امیر المومنین ہیں، آپ میرے بھی امیر ہیں، آپ امیر المومنین ہیں. لیکن اگر بہت غور سے دیکھا جائے تو آخر میں تو میرے نانا کے غلام ہونا ہے. اینڈ آف دا ڈے پورا مطالعہ کیا جائے تو عمر کون تھے اور کیا ہے؟ تو میرے نانا کے غلام. میرے دوستو کوئی اور بادشاہ ہوتا تو کہتا کھڑے ہو، کیا نانا کے غلام؟ ہو گیا، نانا کا زمانہ مکمل ہوا، غلامی کا زمانہ مکمل ہوا، 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرتا ہوں. حضرت عمر نے کیا کیا معلوم ہے؟ کہا واپس بولو میں کون ہوں. کہا آپ میرے نانا کے غلام ہو. کہا واپس بول بیٹا میں کیا ہوں. کہا تم نانا کے غلام ہو. حضرت عمر نے اپنا امامہ اتارا، حضرت حسین کے پاؤں پر رکھا، اپنی پیشانی حضرت حسین کے گود میں رکھا. کہا بیٹا جو تو نے یہاں کہا ہے کل قیامت میں بھی ایک مرتبہ بول دینا. جو تو نے یہاں کہا ہے نا کل قیامت میں ایک مرتبہ نبی کے سامنے کہہ دینا کہ عمر آپ کا غلام ہے. کیونکہ جب آقا جنت میں جائیں گے تو غلام کو بھی جنت میں لے کر چلے جائیں گے. تو میں یہ بتا رہا تھا حضرت عمر کا انصاف، حضرت عمر کا رعب دبدبہ ایسا تھا. ایک مرتبہ حضرت عمر جمعہ کا خطبہ دے رہے، بولو جمعہ کا. اور آپ نے سنا ہوگا، ہم کو تو چونکہ عربی معلوم نہیں ہے، ورنہ جمعہ کے خطبے میں اکثر امام کہتے ہیں اسمعوا واطیعوا، یعنی کیا مطلب ہوتا ہے؟ سنو اور مانو. بولو سنو. جیسے ہم نے شروع بیان میں کیا کہا، سمعنا واطعنا، سنو اور عمل کرو. تو حضرت عمر بھی آئے، جمعہ کا خطبہ، پوری مسجد گچا گچ بھری ہوئی، مسجد نبوی. حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے میں کہا اسمعوا، سنو میں امیر المومنین بات کر رہا ہوں، واطیعوا اور مانو میں امیر المومنین بات کر رہا ہوں، سنو اور عمل کرو. معلوم ہے ایک دیہاتی کھڑے ہو گئے. بولو کون کھڑے ہو گئے؟ ایک دیہاتی کھڑے ہوئے. کہا لا نسمع ولا نطیع، سنیں گے بھی نہیں اور مانیں گے بھی نہیں. آج امام کو کوئی بولے تو، میرے کو کوئی مسجد والا جمعہ کا خطبہ پڑھانے بولے اور میں خطبے میں بولوں یا میں بیان میں بولوں کہ بھائی سنو اور مانو، کوئی کھڑے ہو کے بولے اے قاری صاحب تیری سنیں گے بھی نہیں مانیں گے بھی نہیں. قاری صاحب سوچے گا میرے مریدین کا ادھر لو تو اس کو گلی میں لو. دیکھو تو کتنا ہوشیاری کرتا ہے. اب حضرت عمر جیسے عمر خطبے میں کہہ رہے سنو اور مانو، اور ایک دیہاتی کھڑے ہو کے بولے او عمر امیر المومنین، سننے کا بھی نہیں ماننے کا بھی نہیں. تو حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ نکل جاؤ. کہا کیوں نہیں سننے کا؟ کیوں؟ کہا کل چادر تقسیم ہوئی ہے بیت المال سے، کل چادر تقسیم ہوئی ہے. کہاں ہوئی ہے؟ سارے غریبوں کو ملی ہے اور سارے ذمہ داروں کو ملی ہے، کیونکہ وہ آئی تھی چادر غریبوں کے لیے اور ذمہ داروں کے لیے. تو کہاں میں غریب ہوں، میرے کو ایک چادر ملی تھی. حضرت عمر نے کہا برابر ہے، سب کو ایک ایک چادر ملی تھی.
کہا سب کو ایک ایک ملی تھی, تم دو کا کو پہنے ہوئے ہو. اور حضرت عمر نے دو پہنی تھی, اوپر کا بھی تھا اور نیچے کا بھی تھا, دو چادریں تھی. تو کہا سب کو ایک ملی. جب ذمہ داروں کو اور غریبوں کو قاعدہ تھا کہ سب کو ایک ایک ملے, تو امیر المومنین کو دو ملے. آپ امیر المومنین ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ڈبل, ہم کو سنگل. حضرت عمر روئے, روتے روتے کہا میں جواب نہیں دوں گا, میرا بیٹا کھڑے ہو جا. ان کے بیٹے وہیں بیٹھے تھے. کہا عبداللہ میرے بیٹے کہاں ہیں؟ کہا کھڑے ہو جا. عبداللہ کھڑے ہوئے, آنکھوں میں آنسو تھے. کہا اصل میں ایک چادر ان کی ہے, ایک چادر میری ہے. جمعہ پڑھنے آنا تھا, ابا کے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا, ابا کے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا. ابا ایک ہی چادر کو لے کر کبھی نیچے کی طرف باندھتے تھے تو اوپر کا حصہ کھلا رہ جاتا تھا, کبھی اوپر کی طرف باندھتے تھے تو گھٹنے کے نیچے کا حصہ کھلا رہ جاتا تھا. اب جمعہ پڑھانا ہے, امام ہے, امیر المومنین ہے, 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے. تو میں نے ابا کی پریشانی دیکھا تو میں نے میری چادر ابا کو دی. تو جو اوپر کا جو حصہ ہے وہ عمر کا اپنا ہے, اور جو نیچے کی چادر ہے وہ بیٹے کی چادر ہے. جب وہ دیہاتی نے سنا, کہا ٹھیک ہے خطبہ شروع کرو, اب سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی. میرے پیارو, یہ حضرت عمر کا انصاف تھا جس نے پوری دنیا کے بھیس کو بدل دیا. اب ایک واقعہ, وقت ہے نا, ایک بات اور سنا دوں. حضرت عمر کو جب بیت المقدس فتح کرنا تھا, جب بات آئی ہے نا تو بات میں حضرت عمر کو کیا فتح کرنا, دعا کرو آج بھی فتح ہو جائے, دشمنوں کے قبضے میں ہے بیت المقدس. حضرت عمر کو کیا فتح کرنا ہے, اور حضرت ابو عبیدہ وہاں چلے گئے, کئی زمانے سے جنگ لڑ رہے بیت المقدس والوں سے, لیکن بیت المقدس والوں نے صاف کہہ دیا تھا, وہاں کے بڑے بڑے پادریوں نے کہا تھا ابو عبیدہ لڑتے رہو, ہم بھی لڑتے رہیں گے, تم لڑتے رہو, ہم لڑتے رہیں گے, فیصلہ نہیں ہونے والا ہے, کیونکہ ہماری آسمانی کتابوں میں لکھا ہے اس کا فیصلہ کوئی اور ہی کرنے والا ہے. ابو عبیدہ اگر ہمت ہو تو مدینے سے تمہارے امیر کو بلاؤ اور ان کو بلا کر یہاں فیصلہ کرواؤ. تو حضرت ابو عبیدہ نے وہ زمانے میں جو خط لکھنا تھا خط لکھا, حضرت عمر کو خط ملا. حضرت عمر جب جا رہے, مدینہ سے کہاں جا رہے, بیت المقدس, بولو نا مدینہ سے کہاں جا رہے, تو ایسا تو ہے نہیں کہ چھوٹا راستہ ہے, لمبا راستہ, کہاں مدینہ, کہاں بیت المقدس, ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ. لیکن حضرت عمر کے پاس ایک ہی اونٹ ہے, ایک اونٹ ایک خادم, اور حضرت عمر نے پہلے ہی خادم کو کہہ دیا اتنے کلومیٹر میں اونٹ پر بیٹھوں گا, تم نیچے چلو گے, پھر تم اونٹ پر بیٹھو گے تو اونٹ کی رسی میرے ہاتھ میں ہوگی. خادم نے کہا منظور ہے, اور کھانے کا بھی فیصلہ ہو گیا, جہاں کھانا ملے گا 50% تمہارا کھانا, 50% میرا کھانا. پانی ملے گا تو اتنا پانی تم پیو گے, اتنا پانی میں پیوں گا. اب یہ فیصلہ ہو گیا. اچھا, وہاں بیت المقدس کے علاقے میں ایک شور مچا ہوا ہے, عمر آ رہے, امیر المومنین آ رہے, 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے آ رہے, اور ایسے نہیں آ رہے, خط بھیجا گیا, خط بھیج کے ان کو بلایا گیا ہے اور وہ آنے والے ہیں. اب جب بالکل بیت المقدس میں داخل ہونے کا وقت آیا, حضرت عمر کی باری سوار ہونے کی ختم ہو گئی. کس کی باری آ گئی, تو غلام کو کہا بیٹھ جاؤ. حضرت عمر نے رسی پکڑ لی, بولو حضرت عمر نے رسی پکڑ لی. اب جب انٹری پر آئے تو دور سے شور ہو رہا تھا, تو غلام کیا کہتا ہے معلوم, اب اچھا نہیں لگتا ہے, آپ اونٹ پہ آ جاؤ اور میں کہاں آ جاؤں گا, رسی پکڑ. تو حضرت عمر نے کہا نہیں, اپنی باری چل رہی ہے, اور باری کے اعتبار سے اب میرا وقت ہے رسی پکڑنے کا اور تمہارا وقت ہے اونٹ پہ بیٹھ. کہا وہ سب بات برابر ہے, باری اپنی برابر, کھانے کی باری, پینے کی باری, سواری کی باری, مگر وہاں لوگ آپ کا استقبال کر رہے, بڑے بڑے پادری وہاں پر آئے ہیں, اور معلوم نہیں جنگ ہوگی, اعلان جنگ ہوگا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہاں پہ موجود ہے, صحابہ موجود ہے. اچھا نہیں لگتا کہ امیر المومنین اونٹ کی رسی پکڑے اور میں کس کے اوپر بیٹھ جاؤں. حضرت عمر نے کہا میرے سے زیادہ طاقت ہے تمہارے اندر میرے سے زیادہ طاقت ہے. تو کہا نہیں. کہا میں تم سے زیادہ کمزور ہوں. کہا نہیں, تو جیسا ہے ویسا چلے گا, تم اونٹ پہ بیٹھے رہو گے, ان کی رسی میرے ہاتھوں میں ہوگی. خیر, جب بیت المقدس کے وہ جو دروازہ تھا, آج بھی وہ دروازہ موجود ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے اندر داخل ہوئے اور جو ہجوم ہوا, امیر المومنین, تو وہاں کے پادری سب دوڑتے دوڑتے آئے. کہا خاموش ہو جاؤ, پہلے بتاؤ امیر المومنین کون ہے, جو اونٹ پر بیٹھا ہے یا جو رسی پکڑا ہے, جو اونٹ پر بیٹھا ہے یا. تو سب نے مل کر کہا
وہ رسی پکڑنے والا امیر المومنین ہے تو بڑے پادری نے کہا سب بیت المقدس کی چابی لاؤ اور بغیر لڑائی جھگڑے کے ان کے چابی حوالے کر دو، کیونکہ ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ بیت المقدس کو وہ فتح کرے گا جس کا غلام اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوگا، اور جو سیٹ ہوگا، رئیس ہوگا، اس کے ہاتھ میں اونٹ کی رسی ہوگی۔ یہ جس کے ہاتھ میں اونٹ کی رسی ہے وہی حقیقت میں امیر المومنین ہے، وہی بیت المقدس کا فاتح ہے۔ بغیر لڑائی جھگڑے کے ساری چابیاں حوالے کر دی۔ حضرت مفتی سعید پالنپوری نور اللہ مرقدہ یہاں کہتے ہیں کہ اگر انصاف کیا حضرت عمر نے تو بغیر لڑائی جھگڑے کے بیت المقدس پورے فلسطین کو فتح کر لیا، تو اگر آج ایک گھر کی عورت انصاف کرے تو کیا پورے گھر کو فتح نہیں کر سکتی؟ ایک ساس ہے، ایک دیورانی ہے، ایک جیٹھانی ہے، ایک پڑوسن ہے، اپنا شوہر ہے۔ حضرت عمر اپنے ایک انصاف کے اوپر کہ غلام کی باری تو غلام کی باری، آقا کی باری تو آقا کی باری، چادر دو ہے تو چادر دو کیوں ہے، انصاف تھا۔ اور اللہ نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت اتنی امپورٹنٹ آیت ہے، ہر جمعہ میں خطیب یہ آیت پڑھتا ہے۔ اللہ انصاف کا حکم دیتا، اللہ انصاف کا حکم دیتا۔ عورت کا انصاف یہی ہے کہ اگر میری غلطی ہے تو اپنے آپ کو سدھارو، اور اگر سامنے والے کی غلطی ہے اللہ سے مانگو۔ اللہ کے ولی مفتی سعید پالنپوری، اللہ کے ولی قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید، اللہ کا ولی جو کہتا ہے ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے۔ مفتی سعید پالنپوری فرماتے کچھ دن گزر جانے دے، اللہ تیرے کو گھر کی رانی بنا دے گا، نوکرانی سے ہٹا دے گا، رانی بنا دے گا۔ اس لیے میں میری ماں بہنوں سے کہوں گا کہ سب سے بڑی چیز ہے اللہ سے مانگنا۔ بولو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ۔ جو اللہ ریت کے ڈھیر کو جنت کا اناج بنا دیتا ہے، جنت کا گیہوں بنا دیتا ہے، وہ اللہ کتنا پیارا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا۔ تو سب کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ آپ تو سب مرد حضرات بیٹھے، ہم کو بھی انصاف سے کام کرنا چاہیے۔ اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ انصاف کرنا چاہیے۔ میرے پیارو، یہ انصاف بہت بڑی چیز ہے۔ اگر ہماری ماں بہنیں یہ کرنے لگے نا، میرے گھر کے جھگڑے آپ کے گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ صحیح بتاؤ، میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، آج ہماری ماں بہنوں کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے شوہر ہیں نا، اکثر کہتے گھر میں جاؤ تو ٹینشن، گھر کے باہر رہو تو آرام۔ بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتنوں کو میں نے دیکھا کہتے ہیں مولانا گھر، حالانکہ گھر کو اللہ نے سکون بنایا ہے۔ نہیں بولو نا، اللہ نے گھر کو کیا بنایا؟ سکون۔ آپ سوچتے رہنا، گھر کو اللہ نے سکون بنایا ہے، برابر؟ اچھا، رات کو اللہ نے سکون بنایا ہے، برابر؟ اور بیوی کو بھی سکون بنایا ہے۔ تین سکون میں ہم کو سکون نہیں ہے، تین۔ حالانکہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ آگے کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا فِيهَا۔ معلوم ہوا اللہ نے رات کو کیا بنایا ہے؟ سکون بنایا۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا بیوی کے بارے میں؟ کیا فرمایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ نے فرمایا بیوی سکون، گھر سکون، رات سکون، اور ہم کو گھر میں سکون۔ بلکہ جب سوچتا ہے ایسا ہوتا ہے تھوڑا باہر نکل جاؤ تو تھوڑا ٹینشن فری ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے گھر میں دین کا ماحول نہیں ہے۔ آج بہت معافی کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں، ہمارے گھر میں ہماری بیوی، ہماری بہن، ہماری بیٹی رات کو سب موبائل پر بیزی، شوہر اپنا بیزی۔ صحیح ہے غلط ہے؟ رات کو شوہر آئے گا نا، کھانا وانا کھایا، کپڑے وپڑے بدلا، نہانا دھونا ہوگا، نہایا دھویا، اور اس کے بعد میں آپ نے دیکھا ہوگا شوہر اپنے موبائل پر، بولو بیوی اپنے موبائل پر، بیٹی اپنے کمرے میں۔ کیا دیکھتے معلوم؟ ایپیسوڈ، سیریل، پروگرام۔ میرے کو تو مفتی ظفر صاحب معلوم ہی نہیں تھا، ایک ملا میرے کو، ایسا ہوگا اس کے جیسا، میرے کو ملا ایک، میں نے اس کو کہا کیا کرتا ہے کیا ہے؟ تو کہا مولانا ایپیسوڈ دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا ایپیسوڈ میں کمال کیا ہے؟ میں کمال ہوئے تو میں بھی دیکھوں، کمال کیا ہے اس میں کمال؟ تو کہا مولانا کیا ماں بہن کی گالی دیتے، کیا ماں بہن کی گالی دیتے۔ تو میں نے کہا ماں بہن کی گالی تیرے کو کائے کو دیتے؟
کہا میرے کو تھوڑی دیتے, آپس میں وہ جو سیریل چلتا ہے نا اس میں ایک دوسرے کو گالی دیتے. تو میں نے کہا اچھا وہ گالی دیتے اور تو؟ میں سنتا ہوں. اب سننا, اب ہمارے بدن کے بال بال کھڑے ہو جائے. رات کو 1 بجے جہاں سناٹا چھایا ہوا ہے وہاں ہمارے یوٹیوب پر یا ہمارے موبائل میں یا ہمارے لیپ ٹاپ میں ماں بہن کی گالی آتی ہے. اس کا مطلب رات کو 1 بجے ہمارے گھر میں ماں کی شرمگاہ کا ذکر ہوتا ہے. بھلے وہ ہم کو گالی نہیں دیتا ہے لیکن وہ آپس میں گالی دیتے. تو ماں کی شرمگاہ, بہن کی شرمگاہ, بیٹی کی شرمگاہ, رات کو 1 بجے ہمارے گھر میں اس کا ذکر ہوتا ہے. تو ہمارے گھر میں جو قرآن رکھا ہے اس کا کیا جواب؟ ہمارے گھر میں مصلی رکھا ہے, ہمارے گھر میں کعبے کی تصویر رکھی ہے, ہمارے گھر میں فریم میں آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے. جس گھر میں آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے, جس گھر میں کعبے کی تصویر ہے, جس گھر میں 4 5 قرآن ہے, جس گھر میں زنا کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا, اس گھر میں رات کو 1 بجے ماں کی شرمگاہ کا ذکر ہوتا ہے. پھر ہمارے گھر میں چین سکون کہاں سے آئے گا؟ پھر کیا ہوتا ہے معلوم؟ عورت ہمیشہ پریشان, میرا شوہر غلط جگہ منہ مارتا ہے, میرا شوہر ایسا کرتا ہے, میرا شوہر ویسا کرتا ہے, میرا شوہر اپنی بہن کی فکر کرتا ہے لیکن اپنی بیوی کی فکر نہیں کرتا, اس کو اپنے گھر والوں کی فکر ہے, میرے گھر والوں کی فکر نہیں. اس کا جواب ہے کہ تو نے کب اللہ اور اللہ کے رسول کی فکر کی؟ تو نے کب اللہ کی فکر کی؟ تو نے کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کی؟ آج مولانا ظفر صاحب معاف کرنا, ہماری ماں بہنوں کو گھر میں دیکھو کپڑا پہنتی ہے, الحمدللہ بولو الحمدللہ, کپڑا پہنتی, میلا کچیلا پھٹا ہوا کپڑا پہنتی ہے. حالانکہ گھر میں کون آنے والا ہے؟ اس کا شوہر, جس کے سامنے اللہ نے حکم دیا ہے خوبصورت بن جا. اللہ نے جس کے سامنے حکم دیا ہے کہ خوبصورت بن جا, اس کے سامنے میلے سے میلا, کچیلے سے کچیلا, بدبو والا, کیچن والا, تیل والا, سالن لگا ہوا, دال لگی ہوئی, وہ کپڑا پہن کر ہماری بیوی ہوتی ہے. اور اسی عورت کو کہو کہ شادی میں جانا ہے, آدھا گھنٹہ تیار ہونے کا ہے, کیسا تیار ہوتی ہے؟ ایسا لگتا ہے وہ دلہن تو اسپیر میں, اصل دلہن تو یہ ہے. تیار ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ وہاں کس کو دکھانا ہے؟ دوسرے مردوں کو, دوسری عورتوں کو. یعنی کتنا کھل کر ہم شریعت کا پامال کرتے ہیں, یعنی ایک دم اوپن. اور یہ صرف عوام نہیں, خواص بھی. میرا گھر, آپ کا گھر, سب کے گھر کے بارے میں کہہ رہا ہوں. یہ ایک کھلم کھلا گناہ. اور اللہ قرآن کریم میں 6 پارے کی پہلی آیت اٹھاؤ, اللہ کہتے میرا بندہ تو نے چپ کے گناہ کر لیا, اور اس کے بعد چپ کے تو نے کہہ دیا اللہ میرے کو معاف کر دے, اللہ میرے کو معاف کر دے. اللہ کہتے جا, میں نے تیرا گناہ کسی کو بتایا بھی نہیں, کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں, تیرے میرے بیچ میں بات آ گئی, جا میں نے تیرے کو معاف کر دیا. لیکن کھلم کھلا جو گناہ کرتے, اللہ کہتا ہے میں سب سے محبت کروں گا, لیکن جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہوگا اس سے محبت نہیں کروں گا. اللہ نے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. اللہ فرماتے جو کھلم کھلا گناہ کرے گا اس سے میں محبت نہیں کروں گا. تو یہ کھلم کھلا گناہ نہیں ہے کہ روزانہ گندے میلے کچیلے کپڑے میں رہنے کا, شوہر آ رہا ہے جا رہا ہے, آ رہا ہے جا رہا ہے. اور جہاں شادی کا موقع ملا, جہاں شاپنگ کا حکم آیا, جہاں یہ آیا کہ دوسرے لوگوں میں جانا ہے, سب سے زیادہ خوبصورت ہماری بیوی بن کے جائے گی. کیا ہے یہ میری ماں بہنیں. اس لیے میں بات کو ختم کروں گا کیونکہ ابھی 5:45 بجے جماعت کا وقت بھی ہو جائے گا, اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں. میں 17 دن سے مولانا بیمار تھا. یہ پورا ہفتہ میں نے بیان کینسل کر دیا. یہ تو میرے کو یہاں سگرام پورہ میں مسجد اقصی میں جمعہ پڑھانا تھا, تو میں بیان کے لیے تیار ہوا. پھر ہمارے ایوب بھائی میرے پیچھے پڑ گیا, اور یاسر بھائی مستورات کا بیان, مستورات کا بیان. ویسے مستورات کے بیان سے میں بہت بھاگتا ہوں, بہت بھاگتا ہوں. کیوں بھاگتا ہوں بعد میں کبھی بتاؤں گا, لیکن بھاگتا ہوں کیونکہ ایک عورت نے اتنا بھگایا, چند عورتوں کو کہاں سے برداشت کرے گا. وہ ایک مولانا کو کسی نے کہا کہ یہ سب فجر کی نماز میں نہیں آتے. مولانا کہیں بیان میں گئے ہوں گے میرے جیسا, تو کہا فجر کی نماز میں نہیں آتے. مولانا نے کہا کل فجر کی نماز میں آ جانا, اور جو نہیں آئے گا اس کا دوسرا نکاح کراؤں گا.
فجر کی نماز میں آ جانا، جو نہیں آئے گا اس کا دوسرے دن مسجد پیک. سب نے مولانا کو کہا مولانا کیا بیان. مولانا نے کہا میرے بیان کا کوئی کمال نہیں ہے، سب کی بیوی نے دھکے مار مار کے بھیجا ہے. سمجھ گئے آپ لوگ؟ سمجھ گئے بیٹا؟ قاری سلمان سمجھے؟ سمجھا دینا. اور دوسری بیوی کا خیال بھی مت کرنا، بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے ہمارے سماج میں. خیر اب میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں. سب کا خلاصۃ الخلاصہ جو آج میں نے مردوں میں بھی بیان کیا، آپ میں بھی بیان کرتا ہوں. اور صحیح معنی میں کہوں نا، یہ ہمارے بدن کے رونگٹے کو کھڑے کرنے والی بات ہے. میں میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے، خاص کر کے میری بہنیں یہاں جمع ہوگی، میری بیٹیاں جمع ہوگی، میں ہاتھ جوڑ کر ایک بھکاری کی طرح بھیک مانگتا ہوں کہ اب جو میں بات کر رہا ہوں اس بات کے لیے تیار ہو جائے. میں نے جمعہ میں مردوں میں بھی کہا، اب عورتوں میں بھی وہی بات کہہ رہا ہوں. آپ سب کو بتا دوں، مدینے میں سب سے بڑا غم کا دن کون سا؟ بلکہ مدینے کو منورہ الحمدللہ یہ کہو دنیا میں سب سے بڑا غم کا دن. ایک کو میں نے پوچھا دنیا میں سب سے بڑا غم کا دن کون سا؟ تو کہا نواز سید رسول کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، وہ غم کا دن. میں نے کہا وہ تو خوشی کا دن تھا، شہادت جیسی نعمت ملی ہے وہ خوشی کا دن تھا. سب سے بڑا غم کا دن اگر کوئی آیا ہے تو وہ دن تھا جس دن خبر ملی مدینے پاک میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے. بتاؤ اس سے بڑھ کر کوئی غم کا دن ہوگا؟ نہیں بولو نا، اس سے بڑھ کر کوئی غم کا دن ہوگا؟ کتنا بڑا غم کا دن ہوگا، کتنا بڑا غم کا دن ہوگا کہ حضرت عبداللہ، کون پورا نام ہے؟ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی. آپ کو پورا نام یاد نہ ہو کوئی بات نہیں، اتنا نام یاد رکھو، حضرت عبداللہ اپنے کھجور کے درخت پر، بولو کھجور کے درخت پر. اچھا میں جب مدینہ جانا ہوا تو میرا 1 سال پہلے، تو میرا ایک شاگرد ہے وہاں پہ، وہ بیچارہ مرید بھی ہوا ہے، اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے. مفتی صفی اللہ کے نام سے وہ پہچانا جاتا ہے. اس کا خود کا کھجور کا باغ ہے، خود کا کھجور کا باغ ہے. اور وہ مجھے باغ میں لے کر گیا تو میں نے دیکھا کھجور کے کچھ درخت جو تھے نا، یہ ہمارا پنکھا جو دکھتا ہے نا اتنی سائز کے تھے، کچھ جو تھے وہ پنکھے کا اوپر والا جو ہے نا اتنے تھے. اب معلوم نہیں حضرت عبداللہ کا کھجور کا درخت کیسا تھا، یعنی کم قد و قامت والا تھا یا بڑی قد و قامت والا تھا. لیکن حضرت عبداللہ ابن زید اپنے کھجور کے درخت پر تھے اور کھجور کے خوشے نکال رہے تھے، اور کان میں خبر آئی ان محمدن قد مات، خبر آئی کہ اللہ کے رسول اللہ کو پیارے ہو. چونکہ مدینے میں ٹینشن تو پہلے سے تھا ہی، اور جیسے خبر آئی ہے اس دھڑام سے ان کا ہاتھ یوں پھسلا. کہاں سے گرے؟ اب وہ کھجور کا درخت لمبا چوڑا ہوگا یا آدھا ہوگا، مگر وہ زمین پر گرے. جیسے زمین پر گرے، بھائی زمین پہ گرنے والے کو ہاتھ فریکچر ہوتا ہے، پاؤں فریکچر ہوتا ہے، یا ہاتھ پاؤں میں مار لگتی ہے. انہوں نے نہ ہاتھ کا مار دیکھا نہ پاؤں کا مار دیکھا. کیا قیامت میں ہم جواب دیں گے؟ حضرت عبداللہ کا واقعہ سنا رہا ہوں. حضرت عبداللہ نے دونوں ہاتھ کانپتے کانپتے اٹھائے، کہا اللہ میرے کو اندھا بنا دے، اللہ میرے کو، بولو بولو، پھر کہتے اللہ میرے کو بہرا بنا دے، اللہ میرے کو اندھا بنا دے، اللہ میرے کو بہرا بنا دے. اور اللہ نے بھی قبولیت کی گھڑی تھی. آنکھ ویسی ہے مگر اندر سے روشنائی، اندر سے روشنی نکال لی. کان ویسے ہی ہے مگر اندر جو طاقت شنوائی ہے وہ اللہ نے نکال لی. اب ان کو دکھتا بھی نہیں ہے، سن بھی نہیں سکتے. اسی حال میں گھر کی طرف جا رہے. خیر گھر کی طرف گئے، یوں یوں کرتے کرتے گھر میں گئے. گھر کے اندر انٹر ہوئے تو گھر میں جو عورتیں تھی، ماں بہنیں بیوی، سب کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. اب ان کو کچھ نظر ہی نہ آوے، کان میں آواز ہی نہیں آوے. تھوڑی دیر میں گھر کی عورتوں کو اندازہ ہو گیا کہ ان کو دکھتا بھی نہیں ہے. اور یہ تو ہلا کر ان کو کہا، ہلایا اور ہلا کر یہ پوچھا کہ بھائی کیا ہوا. کہا میں نے اللہ سے دعا مانگی. بولنے کی تو طاقت تھی نا. کہا میں نے اللہ سے دعا مانگی اللہ اندھا بنا دے، اللہ بہرا بنا دے. کیوں معلوم ہے گھر والوں کا کیوں؟ کہ جب نبی کو نہیں دیکھ سکتا تو اب کسی کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب نبی کو نہیں دیکھ سکتا، اب اللہ کے رسول چلے جائیں گے اپنے روضہ مبارکہ میں، تو جب نبی کو نہیں دیکھ سکتا تو مجھے کسی کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جب نبی کی باتیں سننے کا اب نہیں رہے گا تو کسی اور کی بات سننے کی ضرورت کیا ہے. اور پھر ایک جملہ جو کہا حضرت عبداللہ نے اپنے گھر والوں کو، قیامت میں میرے نبی پوچھیں گے، قیامت میں میرے نبی پوچھیں گے عبداللہ کیا لے کر آیا. کہوں گا آپ کی محبت میں آنکھ اور کان قربان کر کے آیا. ہم کو نبی پوچھیں گے قیامت میں میری بہنیں کیا لے کر آئی.
کیا کہیں گے, آنکھوں سے گندی فلمیں دیکھ کر آئی, کانوں سے بڑے بڑے میوزک سن کر آئی. وہ عبداللہ بھی سامنے کہیں گے بہن شرم کرتی, تھوڑا تو شرم کرتی, ہم نے آنکھ اور کان کو لٹا دیا, تو نے کان اور آنکھ کو حرام کام میں مبتلا کر دیا. خیر مجھے ایک بات کہنا ہے, اس بات پر بات ختم کروں گا. میری ماں بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر ایک بھیک مانگتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ میری ماں بہنیں ارادہ کرے کہ کچھ ہوئے نہ ہوئے آج سے 5 وقت نماز کی پابندی کر لیں, کیونکہ نبی سے محبت کرنا فرض. بولو نبی سے محبت کرنا. بھائی نبی سے محبت کرنا فرض, وہ تو سارے علماء کا, سارے مفتیان کرام کا فتویٰ ہے. بعض مفتیان کرام نے لکھا ہے کہ درود شریف پڑھنا فرض, زندگی میں 1 مرتبہ پڑھنا فرض. کسی نے کہا جب جب نبی کا نام آوے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا واجب. یعنی جب درود پاک کو اتنی اہمیت دی ہے, درود پاک کس پر پڑھا جاتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور ہمارے نبی سے محبت کرنا فرض. اور محبت ایک ہی طرح معلوم ہوگی ہے, محبت بولنے سے نہیں ہوتی ہے. بولو محبت بولنے سے نہیں ہوتی ہے. یا محبت کوئی بار بار عمرے میں جا رہا ہے, بار بار عمرے میں جا رہا ہے, بھائی اللہ نے مال دیا ہے, جا رہے عمرے میں. کوئی اللہ کا ایسا بھی ولی بندہ جو ہر سال حج کو جا رہا ہے, لیکن بار بار عمرے میں جانا, بار بار حج میں جانا, ہر رمضان میں عمرے میں جانا محبت کی نشانی نہیں ہے. محبت کی نشانی علماء کا آخری فیصلہ ہے 5 وقت کی نماز. اگر کوئی عمرے میں جاتا ہو اور عمرے سے آگے اور فجر کی نماز نہیں پڑھے, اس کا مطلب ڈھونگی ہے. ڈھونگی ڈھونگ کرتا ہے پورا مہینہ عمرے میں, رمضان میں, اور عید کے بعد آیا اور فجر کی نماز میں نہیں. اس سے بڑا ڈھونگی کون ہوگا؟ جس کو دھتارا کہتے, ڈھونگی کہتے, جس کو کہتے صرف ایکٹنگ کرتا ہے, باقی دل میں نبی کی محبت کا پیالہ بھی نہیں آیا ہے. اس لیے میں میری ماں بہنوں سے کہوں گا کچھ کرے نہ کرے آج طے کرے کیا کرنا ہے, 5 وقت کی نماز. آپ کو معلوم ہے قرآن کریم میں صراحتاً, دلالتاً, اشارتاً, کنایتاً اللہ نے 500 مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے. کتنی مرتبہ؟ اور پوری احادیث, مفتی صاحب بیٹھے, پوری احادیث جو ہے معلوم نہیں کتنی حدیثیں, لاکھوں لاکھ حدیثیں ہیں, مگر تمام حدیثوں کو جمع کرو تو 7000 مرتبہ ہمارے نبی نے نماز کا حکم دیا ہے. کتنی مرتبہ؟ 7000 مرتبہ نماز. یہ تو مفتی صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں اور ہمارے یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے, باقی نماز چھوڑے تو کیا کر لے گا مفتی صاحب؟ اپنے کو امامت پہ کھڑا بھی نہیں رکھے یہ لوگ. معلوم ہے لکھا ہے کہ جو یعنی امام احمد ابن حنبل, امام مالک رحمت اللہ علیہ, اور تیسرے کون؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ. یہ 3 تو اتنا ڈینجر, پوچھو مفتی صاحب کو, اتنا ڈینجر فتویٰ دیتے. امام شافعی, امام مالک, امام احمد ابن حنبل کہتے کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑے کیا قتل. قتل. تو ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ وہ کہتے ہیں کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑے اتنا مارو, اتنا مارو, حتی یسیل الدم من بدنی, یہاں تک کہ اس کے بدن سے خون نکلے, اتنا مارو اس کو. امام صاحب اگر کسی کو مارے تو گئی نوکری, نوکری بھی گئی, چھوکری بھی گئی. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یعنی یہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اتنا مارو کہ بدن سے خون نکلے, امام شافعی کہتے قتل کر دو, امام احمد ابن حنبل کہتے قتل کر دو, امام مالک کہتے قتل کر دو. تو کیا یہ امام غلط ہے؟ امام غلط ہے؟ نہیں. انہوں نے قرآن دیکھا, 500 مرتبہ اللہ نماز کا حکم دے وے, ہمارے نبی 7000 مرتبہ نماز کا حکم دے وے, اور میری بیٹی, میری بہن, میری ماں 15 دن تک فجر کی نماز نہ پڑھے. قسم اللہ کی زمین پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے, لیکن کیا کرے, مجبور ہے. فتویٰ نہیں دے سکتے, مجبور ہے. لیکن جب اپنے گھر والے جمع ہو تو فتویٰ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ماشاءاللہ میرے کو خوشی تو اس بات کی ہوئی کہ یہاں روشنی مدرسہ نا, یہاں ہمارے مفتی صاحب نے بتایا روشنی کلاس چلتی ہے, جس میں بچوں کو اور بچیوں کو دین کی تعلیم بھی, دنیاوی تعلیم. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بہت عقل حیران ہوگی. پہلے معلوم ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے سے شام کا سفر کیا. جب شام پہنچے تو پوچھا بھائی کیوں آئے, کیوں اتنا دور کیوں آئے؟ کہا ایک حدیث سننے کے واسطے آیا ہوں. کتنی حدیث سننے کے واسطے؟ یعنی وہ زمانے میں پیاسا جو ہے وہ کس کے پاس جاتا تھا؟ کنویں کے پاس.
اب ماشاءاللہ ہمارے سورت کے ہر محلے میں کنواں ہے، علم کا کنواں ہے، لڑکوں کے واسطے بھی ہے، لڑکیوں کے واسطے بھی ہے۔ ناظرہ ہمارے ہاں پڑھایا جاتا ہے، تختیہ ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے، قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، تجوید پڑھایا جاتا ہے۔ اب اتنا اچھا قاری سلمان نے جو قرآن پڑھا، عقل حیران ہو جائے۔ ایسا شعبہ قرات کا امام ہمارے پاس موجود ہوئے، یہ مفتی ظفر صاحب ہمارے پاس موجود ہے، اور علماء کرام ہمارے پاس موجود ہے۔ مطلب کنواں، علم کا کنواں،